أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ من قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور بلا شبہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ وہ اپنی قوم کے اندر 50 کم 1000 سال رہے، اور پھر ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی اور اس واقعے کو عبرت اور نشانی بنا دیا دنیا جہان کے لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے مبعوث فرمایا، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقیناً اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے، لہذا روزی تو تم اللہ کے پاس تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بہت سی قومیں اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں اجمالی طور پر بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت، نبوت اور رسالت، قوم کا انکار، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور مسلمانوں کی نجات اور قوم کا ہلاک ہونا اجمالاً یہاں پر ذکر کیا، اور اس کا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں سورہ ہود کے اندر، سورہ اعراف میں، اور آئندہ سورہ نوح کے اندر آئے گا، اور بہت سی صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں آئی، لمبی لمبی عمریں والی تھی، جن کی عمریں بھی بہت طویل تھی، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، لیکن نہ ان کے مال کام آیا، نہ ان کو لمبی لمبی زندگیاں کام آئی، نہ ان کے محل کام آئے، نہ مال نہ پیسے، کچھ کام نہیں آیا، چونکہ انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی، تو لمبی لمبی زندگیاں، لمبی لمبی عمریں اور مال و دولت اور سرداری وہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکی۔ یہ سارے واقعات ہمیں یہ سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ اصل چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے، اور جنہوں نے اطاعت سے منہ موڑا ہے اللہ نے ان کو ذلیل اور خوار کر کے دکھایا، اور وہ ناکام ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور کتنا عرصہ رہے وہ؟ 950 سال، 50 کم 1000 سال اپنی قوم کے اندر رہ کر انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے، شرک سے ان کو روکتے رہے۔ ان کی قوم کے اندر بت پرستی کا آغاز ہو چکا تھا، تو اس لیے انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن قوم بہت زیادہ ہٹ درم تھی، الٹے سیدھے جواب دیا کرتے تھے، اور آپ کو ایذا رسانی ان کی جاری تھی، یہاں تک انہوں نے حد کی کہ جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے تم عذاب ہی لے آؤ،
یہ جو عذاب کا مطالبہ تھا یہ در حقیقت اس کا مذاق اڑانا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، عذاب تو کوئی آنے والا ہے نہیں۔ تو جس آدمی کو یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر تو کوئی عذاب کوئی چیز ہوگی تو اس کو لے آؤ۔ چنانچہ جب اللہ نے ان کی اس عناد اور ضد اور ہٹ درمی کو دیکھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ آپ نے کشتی بنائی اور اس میں تمام مسلمانوں کو سوار کیا۔ جب تمام مسلمان، ان کے گھر والے اور دوسرے مسلمان جن کی تعداد 80-82 ہے وہ سوار ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ پانی زمین سے ابلنا شروع ہوا، آسمان نے بھی پانی برسایا، اور یہاں تک کہ ان کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ فرمایا وہ ظالم تھے، جس وقت طوفان ان پر آیا تو وہ ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ اشارہ فرما دیا کہ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو دنیا ہی میں غرق فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو عبرت اور نشانی بنا دیا ہے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے۔ نشانی کا مطلب کہ آئندہ بھی بہت سی قومیں آئیں گی، وہ پیسے والے بھی ہوں گے، دولت والے بھی ہوں گے، مال والے بھی ہوں گے، اور لمبی لمبی عمریں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے رسولوں کا انکار کیا، تو ہم ان کو بھی ایسے ہی نام و نشان ان کا مٹا دیں گے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا مٹا دیا ہے۔ تو یہ نشانی ہے، آنے والے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، سبق عبرت دلانے کے لیے یہ بتا دیا کہ دیکھو اپنے پچھلی قوموں سے نصیحت حاصل کرو۔ جو لوگ اپنی پچھلی قوموں سے اور گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، پرانے واقعات سے، حادثات سے عبرت نصیحت نہیں لیتے، وہ زمین کے اندر اس دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا ایسا مت کرو۔ کیوں منع کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے وہ اس دور سے گزر چکا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو ہر باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی اولاد کو صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے، پچھلی قوموں کے اور ان کے انبیاء کے واقعات کو اسی لیے ذکر کیا تاکہ امت اور اللہ کے بندے ان سے عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بھی اجمالی بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو بھی مبعوث فرمایا اور ان کو بھی نبی بنایا۔ یہاں ان کا اجمالی ذکر ہے، ان کا تفصیلی واقعہ اور دوسری صورتوں کے اندر سورہ آل عمران میں اور وغیرہ دوسری صورتوں میں آیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی بڑے واقعات پیش آئے۔ ان کی قوم نے انکار کر دیا، ان کی قوم، ان کے والد خود بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے بیزاری ظاہر فرما دی، یہاں تک کہ آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا، آگ میں ڈالا گیا آپ کو، نمرود سے آپ کا مناظرہ ہوا، اور بہت سے آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے مجاہدات کیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، بچپن سے لے کر نبوت سے لے کر اور آخر تک کی جو زندگی ہے، اس میں بھی بڑی عبرتیں نصیحتیں ہیں، بڑے سبق ہیں۔ سبق حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں واقعات، عبرتیں، نصیحتیں موجود ہیں۔ تو بار بار اشارہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں سبق سیکھنا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے واقعات کو دیکھا کہ انہوں نے کیسے مشکل وقت میں دین کی محنت کی، یعنی گھر والے بھی ساتھ نہیں تھے ان کے، وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، یعنی گھر کا جو بڑا ہے وہ بھی ان کا مخالف، اس کا دین بھی الگ اور ان کا دین الگ ہے، یہاں تک کہ انہیں گھر بھی چھوڑنا پڑا، اپنے قوم کو بھی چھوڑنا پڑا، شہر بھی چھوڑ دیا اور اپنے ملک شام چلے گئے۔ پھر وہاں سے اللہ نے دوسری جگہ بھیجا اور پھر بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور پیشوا بنایا، بعد میں چل کر یہ امام بنے ہیں۔
اور قوم کے امام پیشوا بنے۔ چنانچہ آج ان کو سبھی لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو بڑا بناتے ہیں، اور عیسائی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، مسلمان بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یعنی کسی کو ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ تو اتنا بڑا جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا ہے، یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جس وقت انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ لیکن ان کی قوم نہیں مانی۔ انہوں نے سمجھایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں ہی کی تو پوجا کرتے ہو، یہ بت ہیں، کم از کم اتنا تو سوچ لو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان میں عقل بھی نہیں، نہ ان میں سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ وہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ جب وہ خود نہیں چل سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، تو تمہارے اوپر سے آنے والی مصیبتیں، بلاؤں کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ لیکن انسان سوچتا نہیں، عقل میں زور نہیں ڈالتا۔ فرمایا کہ تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری خدا تو یہ نہیں، خدا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اصل میں ہم عبادت ان کی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ دیں گے؟ آپ کو دنیا میں تو ساتھ دے ہی نہیں رہی، مشکل وقت میں کیسے دے دیں گے؟ آج جب کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، آج تمہارے ساتھ نہیں کھڑے، کل وہ کیسے کھڑے جائیں گے؟ فرمایا کہ تم یہ جھوٹی باتیں کرتے ہو، یہ شرک کرنا یہ بھی جھوٹ ہے، اور ان کا خدا ہونا یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر آگے فرمایا اتنا تو سوچ لیتے کہ تم نے جن کو اپنا خدا بڑا مانا ہے وہ روزی دینے کا بھی اختیار رکھتے ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ تمہیں روزی پہنچا دے اور تمہیں رزق دے دیں، تو پھر کس بنیاد پر تم ان کو اپنا بڑا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے پاس تلاش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو روزی اللہ کے پاس تلاش کرو، ان کے پاس نہیں۔ اور جب روزی اللہ کے پاس ہے تو عبادت بھی اسی کو ہونی چاہیے، عبادت بھی اسی کی کرو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو، کیونکہ اس نے تم کو بنایا ہے، پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا اور پھر روزی دی ہے، اور تمہیں ہر قسم کی نعمتیں، طاقت، قوت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، شکریہ بھی اسی کا حق ہے۔ اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے، واپسی جو ہوگی، لوٹ کر ہمیں جو جانا دنیا سے، جب ہم جائیں گے تو لوٹنا بھی اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ پھر کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر وہاں کے لیے جواب بھی تیار رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیا کر آئے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نبی کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور انکار کرنا، جھٹلانا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو برسوں سے پچھلی قومیں کرتی آئی ہیں۔ ہر قوم نے اپنے نبی کا انکار کیا، ہر قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا۔ تو جب نبی نے اپنا پیغام پہنچا دیا اس کا کام پورا ہو گیا، کوئی مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس لیے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہی ہر عالم کی ذمہ داری ہے، یہی ہر دین کی دعوت دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام، حق بات لوگوں کو پہنچا دے۔ کوئی نہیں مانتا ہے تو زبردستی نہیں کہہ سکتا، اور نہیں مانتا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ماننے لوگ، کیوں نہیں نماز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ ہدایت آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی، کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا۔ ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دینا کہ یہ حق یہ ہے اور باطل